آداب، بانگیدرا میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں شنکتا یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.bangedera.tv. کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر کی ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پہ ہیں، وہاں دیکھ کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل سے فی الحال پھر بھی پرہیز ہے کیونکہ آپ کی محبت، لیکن میں جواب نہیں دے سکتا ای میلز کا. وعدہ تھا کہ یہ جملے بدل دوں گا لیکن ابھی تک نہیں بدل سکا ہوں، اور کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اور کچھ کیا بولوں. کاش کہ میری تعلیم میں اتنا دم ہوتا کہ میں کوئی اور جملہ ایجاد کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالی کوشش جاری ہے. 2-4 روز میں کوئی نیا جملہ آ جائے گا جس میں کہ مجھے اتنا کمفرٹ مل جائے کہ میں شو کی ابتدا کر سکوں. ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ کوئی بھی معاملہ جب پیچیدہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس پہ چند روز بڑی بحث کرتے ہیں، ہائے ہوئی کرتے ہیں، جلسہ جلوس کرتے ہیں، اس کے بعد بھول بھال جاتے ہیں، اور بھولنے کے بعد اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہو اس کی ہم فکر نہیں کرتے. جو ہوا ہم نے اپنا کام کر دیا، صاحب اس وقت روک دیا تھا. چاہے وہ بجلی کے ریٹ ہوں، چاہے گیس کے ریٹ ہوں، چاہے لوڈ شیڈنگ ہو. جب نیا نیا ہوتا ہے تو بڑی ہائے ہوئی کرتے ہیں، چاہے سیاستدان ہو چاہے سول سوسائٹی ہو. ریمنڈ ڈیوس آیا چلا گیا، جو کرنا تھا سو کر گیا. کون ریمنڈ ڈیوس؟ یاد بھی نہیں کسی کو. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ابھی الحمدللہ یہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ تازہ تازہ ہے، لیکن ایک بات خاص ہے کہ مجھ کو یہ نہیں معلوم، اور یہ میں حقیقتاً آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کرتا کیا ہے اور اس کا واقعی مقصد کیا ہے. میں نے سوچا شاید میں ہی نالائق ہوں، تو میں نے انٹرنیٹ پہ یہ لکھا لوگوں سے، کہا کہ بھائی کو مجھے بتا سکتا ہے کہ ایچ ای سی کا معاملہ ہے کیا، اگر ڈیوالو ہو گئی تو کون سی جنگ لگ جائے گی. تو انہوں نے، ایک صاحب نے یہ جواب دیا کہ جی ایچ ای سی کا کام ہے انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن اینڈ کوالٹی مینجمنٹ. دوسرے صاحب نے 12-14 مجھ کو برا بھلا کہہ کے الزامات لگا کے، جو کہ ہماری خاصیت ہے. اس کے بعد نے فرمایا کہ ایچ ای سی ہیز کازڈ اے ریولیوشن ان ہائر ایجوکیشن ان پاکستان ان شارٹ اسپین آف ٹائم. اوکے. ایک صاحب نے کہا کہ they didn't do anything actually but National Assembly also does nothing. Why don't we dissolve them first? Dislodge, I think he meant devolve. اور ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ it will put remote universities in par with the relatively modern and advanced universities of the country. Apart from a few other things, HEC2 is a binding force that keeps all units of federation intact. اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو میں یقیناً اس بات کو سمجھ پاتا، میں نہیں سمجھ پایا. جو لوگ ذمہ دار ہیں سمجھانے کے، ایچ ای سی کو چلانے کے، ان کو ہم نے دعوت دی ہے. مجھے امید ہے کہ وہ جو میرا زندگی کا مغالطہ ہے اس کو دور کر سکیں گے. روایت کی وجہ سے تعارف میں خاتون سے کروں گا. ہماری سلطان صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. آپ کا تعلق ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن سے ہے، اور میں تعارف اس لیے تھوڑا سا ڈسٹورٹڈ کرا رہا ہوں، ادروائز یو آر ریسپانسبل فار اے تھنک ٹینک، یو ڈو لاٹ آف ورک، لیکن آج کی مناسبت سے یو آر انوالوڈ ود اے ریسرچ انسٹیٹیوٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لے کے آئیں. تھینک یو ویری مچ. جاوید لغاری صاحب چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لے کے آئے. آپ کو ہم چند روز سے ٹی وی پہ بہت سی باتیں کرتے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا بنیادی مقصد وہ باتیں دہرانے کا آج نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جس پہ اتنی فساد ہو اس میں کچھ نہ کچھ تو اور ہوگا علاوہ اس کے کہ آپ پی ایچ ڈیاں کراتے ہیں. It has to be more than that. So I want to understand that. پروفیسر عطا الرحمان صاحب وہ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف میں کراؤں گا تو میں زیادتی کر رہا ہوں گا، از این ایجوکیشنسٹ، لیکن موسٹ آف آل آج کی مناسبت سے وہ ایچ ای سی کے فاؤنڈنگ چیئرمین بنے. عطا صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آپ نے وقت نکالا. عطا الرحمان صاحب سے ابتدا کرتے ہیں. سر آپ مجھے، کیونکہ آپ کا تعلق بالکل ابتدائی وقت سے ہے ایچ ای سی کے، اگر آپ مجھے یہ بتاتے چلیں کہ اس کے پیچھے بنیادی سوچ یا مشن ایچ ای سی کا کیا تھا؟ جی شکریہ بہت بہت. سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کس زمانے میں رہ رہے ہیں. آج کی دنیا علم کی دنیا ہے، اور وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے سوچ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت ان کے بچوں میں پوشیدہ ہے، کہ کس انداز سے ان کو تعلیم و تربیت دی اور کس انداز سے ان کو پھر مواقع دیے تاکہ وہ اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوشیدہ کر رکھی ہیں ہمیں اس کو آگے لا سکیں. تو جو 3 بڑے مقاصد ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بنانے کے تھے اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں، وہ ایک تو کوالٹی، کہ کیا معیار ہم اعلیٰ تعلیم کا دے رہے ہیں، دوسرے ایکسیس، کہ کتنے بچے اعلیٰ تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں، اور تیسرے ریلیونس، کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں ان کو، اور ہاؤ ریلیونٹ از اٹ ٹو دا نیشنل ریکوائرمنٹ، کہ قومی ضروریات
اور بین الاقوامی ضروریات سے کس حد تک ہم آہنگی ہے. اور یہ تینوں جو میں نے بتائے کوالٹی، ایکسیس اور ریلیونس، یہ کنیکٹڈ ہیں ایک سمت میں کہ پاکستان جو ہے جو غربت کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے اور لو ویلیو ایڈڈ ایگریکلچرل اکانومی میں ٹریپ ہوا ہے، اس کو ایک نالج اکانومی کی طرف اگر ہمیں جانا ہے اور وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو کوریا نے کیا یا فن لینڈ نے کیا یا دوسرے ممالک نے کیا جس میں وہ نالج اکانومی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے، تو اس کے لیے کیا روڈ میپ ہوگا، کیا کتنے ہمیں انجینئر، سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ، اکانومسٹ کتنے چاہیے آگے، اور اس کی جو قومی ترقیاتی منصوبے ہیں، جو نیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں، ان کے ساتھ لنک اپ جو ہم مین پاور پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کس طرح لنک ہوتا ہے ہمارے قومی سمت سے. کیا ہم 10 15 20 سال بعد پانی کے جہاز بنا رہے ہوں گے، یا اسٹیل انڈسٹری میں دنیا کے لیڈرز ہوں گے، یا کمپیوٹر چپس میں، یا فارماسیوٹیکلز میں؟ واٹ از دا اسٹریٹجی آگے، اور پھر اس کا ایکشن پلان اسی حساب سے. تو یہ کوالٹی، ایکسس، ریلیونس کو لنک کر کے اور پھر اس کو پھر بین الاقوامی سطح پہ، یو کانٹ لیو، ایک آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے آپ، ایک دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ کے برابر ہندوستان ہے جو بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، چائنا ہے جو بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، کوریا ہے، ملیشیا ہے، اور پھر تو ایک کمپٹیشن ہے دنیا میں. اور یہ جغرافیکل باؤنڈریز کی کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ جب تک کہ آپ اپنے قوم کو مضبوط نہیں کریں گے تعلیم میں اور تحقیق میں، خاص طور پہ کیونکہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں تحقیق کہ ان کا جو لیول ہے، اور پھر اس کا پھر آپ لنک اپ نہیں کریں گے انوویشن سے اور انٹرپرینرشپ سے، تاکہ آپ کے جو ریسرچ ہے اس کا امپیکٹ ہو غربت دور کرنے پہ اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پر، جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ بیسک مقاصد تھے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بننے کے، کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو کہ پہلے ادارہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1974 میں بنایا تھا، وہ بھی ایک سینٹرل باڈی تھی، وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا تھا. اور یہ کام جو ہے ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کر سکتے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ ایک سمت میں جا رہا ہے اور دوسرا صوبہ دوسرے سمت میں جا رہا ہے. اور ہندوستان نے بھی اس کو اسی وجہ سے سینٹرل رکھا، اور اسی وجہ سے چائنا میں، ٹرکی میں، ملیشیا میں، کوریا میں اور بہت سارے میں، انگلستان میں، سب ایک سینٹرل طریقے سے یہ پلاننگ ہوتی ہے اور پھر اس کے لنک اپ ہوتے ہیں. اور لیکن چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. تو چاروں صوبوں کے جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں، گورنمنٹ جو ایجوکیشن کے سیکرٹریز ہیں، وہ 18 ممبر کمیشن کا حصہ ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ان کے مشورے سے سب چیز ہوتی ہے. سو دس از دا براڈ آؤٹ لائن. اوکے ڈاکٹر صاحب، جو میں سمجھ پایا وہ یہ کہ اٹ از این اوور آل اسٹریٹجی فار دی سوشیو اکنامک اپلفٹ آف دا کنٹری. سوشیو اکنامک اپلفٹ میں ابھی آپ کو تھوڑی اور وضاحت کرنی پڑے گی، کیونکہ اور میں آپ سے کسی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں مانگوں گا جی. وہ میرا یہ شاید میں ماریا کے ذمہ کر دوں، ہم شاید آپ کو سپورٹ نہیں ڈالوں گا. لیکن آج یا کل میں ایک اخبار میں خبر پڑا تھا کہ میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ لائف اسٹاک میں انویسٹ کریں گے تو انمپلائمنٹ ختم ہو جائے گی پاکستان میں. وہ میں سمجھ نہیں پایا کہ ہم کتنی بکریاں اور بھینسیں پال دیں گے تو ہم انمپلائمنٹ کیسے ختم ہو جائے گی. تو آپ جو سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہاؤ کین ہائر ایجوکیشن کمیشن remove socio-economic problems of Pakistan? One. Secondly, جو عطا الرحمان صاحب نے فرمایا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ویژن یا مشن یا جو بھی اس کا مقصد تھا، اس سے ہم کتنا دور ہیں اور ہم کتنا قریب ہیں؟ کیا اچیومنٹس ہیں اینڈ ہاؤ فار آر وی فرام اٹ؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کو سلام. دور بیٹھے ہم سے پر دل کے قریب ہیں. انہوں نے وہی جو بات بولی، 3 چیزیں ہیں جو اس وقت ہم لوگ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں فوکس کر رہے ہیں، بیسکلی جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر سے ڈیل کرتا ہے. پہلا ایکسیس ہے، دوسرا کوالٹی اور سٹینڈرڈز ہے، اور تیسرا ریسرچ ہے. ٹھیک ہے، لوگ جو اس وقت ہمارا رول سمجھتے ہیں وہ صرف ایکسیس کے حد تک سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہم یونیورسٹیز کھول رہے ہیں، کیمپسز کھول رہے ہیں، کالجز کھول رہے ہیں، بڑے شہروں میں کھول رہے ہیں، چھوٹے شہروں میں کھول رہے ہیں. وہ ایک یونیورسٹی بن جاتی ہے، کالج بن جاتا ہے، لوگوں کو تحقیق والا کام میں آ جاتا ہے، اینگل نہیں پتا. لیکن اس میں بھی وہ سوشیو اکنامک سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تینوں کنیکٹڈ ہیں. اس پہ بھی اس وقت پاکستان میں ہماری جو ایکسیسیبلٹی ہے ہائر ایجوکیشن کی، جو پاپولیشن ایک ایج گروپ ہے 17 سے 23 سال کا، وہ صرف 5% ہے جو ابھی تک ایکسیسیبل ہے ہائر ایجوکیشن کا. ٹھیک ہے، ہم سے جو آگے جن کو بولتے ہیں ایمرجنگ اکانومیز ہیں یا فاسٹ گروئنگ اکانومیز ہیں، جس میں ایون مسلم کنٹریز آپ دیکھ لیں، ملیشیا، ٹرکی، انڈونیشیا، وہ 27 سے 37% تک ان کی ایکسیسیبلٹی، ہم صرف 5 پر ہیں. اور جو ٹائیگرز جن کو کہا جا سکتا ہے وہ 80-90% کی رینج میں ہے ڈیولپڈ کنٹری. ساؤتھ کوریا. کیا بات ہے، ایشین ٹائیگر تو ہم بن رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، وہ ہمارے پر چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ بن جائیں گے. پر اینی وے یہ ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کی ایکسیسیبلٹی بڑھتی ہے، اب میں سوشیو اکنامک کی بات کرتا ہوں،
تو اس سے جو میکسیمم فائدہ ہوتا ہے وہ ہماری مڈل کلاس کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں لوگ اس میں انرول کرتے ہیں, یہ ہمارے مڈل کلاس طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس ہے جو اپنے بچوں کو بھیجتا ہے. ایک الیکٹریشین, ایک کارپینٹر کا بچہ جا کے گریجویٹ کر کے کوئی آفس میں کام کرتا ہے, اینڈ دین دے موو, ایک مائکرو ویو لے لیا, ایک فریج لے لیا, ایک اکانومی, ایک بائنگ پاور ہو گیا, ملک کو ٹیکسیشن پاور بڑھ گیا, اکانومی کے اور ڈیولپمنٹ فنڈز مل گئے, اور اس طریقے سے بائنگ پاور بن جاتا ہے. ہماری جو مڈل کلاس ہے پاکستان میں ابھی بھی ہارڈلی 10 to 12% ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کوئی 30% کراس کر گیا ہے, اس لیے کہ ان کا جو ہائر ایجوکیشن ہے اس وقت ان کی ایکسیسیبلٹی 12 پہ پہنچ گئی ہے, ہم سے 2.5 گنا زیادہ. ٹھیک ہے, تو ان کی مڈل کلاس بھی ہم سے 2.5 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اور وہ امید یہ کہ انڈیا اگلے 10 سال میں 50% پہ پہنچ جائے گا, جو کہ ایک کرٹیکل ماس ہوتا ہے. مڈل کلاس سے جیسے میں نے بولا کہ پوری آپ کی اکانومی موو کرتی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور ملک کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے چلتے ہیں, بیکاز لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ کیا ایشوز ہے, کس پہ ووٹ کرنا ہے. تو یہ صرف ایکسیسیبلٹی کا پارٹ ہوا. لوگ اس کو صرف اس حد تک سمجھتے ہیں کہ ہم کالج یونیورسٹی کھول رہے ہیں, لیکن اس کا بڑا ڈیپر امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا ہے کوالٹی اور اسٹینڈرڈز. اس پہ یہ جو ہے جس میں ایکریڈیشن کاؤنسلز ہوتی ہیں, ہم لوگوں کے کوالٹی اسٹینڈرڈز ریز کرتے ہیں, انٹرنیشنل کیوریکولم دیکھتے ہیں ورلڈ اسٹینڈرڈز کیا ہے, اس کو پاکستان کی یونیورسٹیز کالجز کو کیوریکولم کو ریسرچ اسٹینڈرڈز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ اس لیول پہ ہم لوگ پہنچیں. اور وہ کیوں پہنچیں, ایک تو اس کا فائدہ ایجوکیشن پہ ہوتا ہے, دوسرا فائدہ ریسرچ پہ ہوتا ہے, جو ہمارا تیسرا گول ہے. جی, ریسرچ کا کیا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف ایک پبلش کر لیا, ایک سی وی پہ اس کی پبلیکیشن آ گئی, ایک پروسیڈنگ میں آ گیا, ایک انٹرنیشنل ٹریول کر کے, سفر کر کے, ویکیشن کر کے ریسرچر واپس آ گیا. اس کی ریلیونس ہونی چاہیے, اور اس کے 3 ریلیونسز ہیں جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ابھی یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ ابھی ہم نے صرف کیپیسٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم بولتے ہیں کہ یونیورسٹیز بلڈنگ پاکستان, بلڈنگ اکانومیز, بلڈنگ کمیونٹیز اینڈ بلڈنگ لیڈرشپ. یہ 3 فنکشنز ہیں. ریسرچ سے فائدہ, اس ریسرچ سے کوئی فائدہ نہیں جس سے ہماری اکنامی کو فائدہ نہیں ہو, جس سے ہماری کمیونٹیز نہیں بن سکیں. اکانومیز وہ ہے کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ریسرچ ہوتا ہے, کمیونٹیز اس سے بنتی ہیں جو سوشل سائنسز کا ریسرچ ہوتا ہے, اور لیڈرشپ اس سے بنتی ہے جو ہیومینٹیز اور مینجمنٹ اور گورننس ریلیٹڈ ایشوز ہوتا ہے, اس سے کام ہوتا ہے. تو پوری سوسائٹی ساتھ مل کے آگے چلتی ہے. یہ سارا رول ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا. جو اسکیپٹکس ہیں مجھ جیسے, اور شاید میں نے بھی کبھی زندگی میں 2-4 بار سوال کیا کہ جی چلاکی ہے, ہائر ایجوکیشن پہ مال دولت لٹا رہے ہیں, یہ جاہل قوم ہے, وہ بھائی پرائمری تو پڑھاؤ, وہ تو کرو. اس کا کیا علاج ہے اس میں, ہاؤ از دیٹ کنیکٹڈ؟ آپ نے بولا پرائمری پڑھاؤ, پرائمری 2-4 جماعت پڑھاؤ, 6 پڑھاؤ, ٹیچر کہاں سے آئیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ آپ کسی بھی صوبے کا اٹھا کے دیکھ لیں, سندھ کا دیکھ لیں جہاں سے میں آتا ہوں, سب سے زیادہ یہ بولتے ہیں کہ ٹیچر ہی نہیں ہے. بلڈنگیں بنا دیتے ہیں برکس اینڈ مورٹرز کی, بعد میں اس میں جا کے وہ جانور اور بھینسیں بندی ہوئی ہوتی ہیں یا اوتاکوں میں یوز ہوتی ہیں ہمارے ولیجز میں. ٹیچرز ہیں نہیں, اور ٹیچرز جو پے رول پر ہیں وہ ان لوگوں کے ڈومیسٹک سروینٹس ہیں. تو پرائمری سیکٹر تو کمپلیٹ اس لیے بھی فیل ہو گیا ہے کہ وہاں پہ ایک ٹیچرز نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ ٹیچرز کو آپ وہ سیلریز نہیں دیتے ہیں کہ آپ کا اور میرا جو ڈرائیور ہے وہ پروبیبلی ٹیچر سے زیادہ بہتر سیلری لیتا ہے. یونیورسٹیز میں ہم نے امپروو کر لی ہیں اسٹینڈرڈ فیکلٹی سیلریز کے, آپ ٹیچرز کی بھی سیلریز امپروو کریں اور ٹیچرز پروڈیوس کریں. ٹیچرز کہاں سے پروڈیوس ہوتی ہیں؟ یونیورسٹی سے ہوتی ہیں, اسکولوں سے نہیں ہوتی ہیں. ایم آئی الاؤڈ کہ تھوڑی سی میں 2-4 پولیٹیکل باتیں کر سکوں, ادھر تو میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں. ایک تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے. تاج حضرت صاحب نے بڑی ایک لمبی چوڑی پرسوں ایک ای میل نکالی تھی جس میں نے وضاحت کی تھی کہ ایچ ای سی کی ڈیولیوشن پہ جو بات ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹس ڈسٹریکٹ نہ ہوں. یہ اصل میں سندھ کے ساتھ جو ایچ ای سی زیادتی کرتا رہا ہے, جو ان بچوں کے ساتھ کرتا رہا ہے, ریسورس ڈسیمنیشن میں کرتا رہا ہے, اسکالرز سندھ سے نہیں گئے, یہ اس کا علاج ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ لگائی صاحب اگر تعلق خود سندھ سے ان کا, تو وائی از ہی ڈوئنگ دس. اور ساتھ میں جو ایچ ای سی کی شرارت کا جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی, کمیونٹی, لیڈرشپ, ان کا کہ لوگ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ووٹ کس کو کرنا. تو دس از آل رانگ. ہاؤ کین یو الاؤ دیٹ ٹو ہیپن؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروونسز کے اندر آپ کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایچ ای سی نے فنڈس نہیں دیے ہیں یا یونیورسٹیز نہیں ہیں. میرا تعلق بلوچستان سے ہے, وہاں آپ کے پاس میکسیمم جو آپ کے سکولز ہیں یا جو میکسیمم آپ کی جو مختلف قسم کے آپ کے جو ادارے ہیں, ان کے اندر کسی صورت کی وہ پولیٹیکل بیسس کے بغیر وہاں اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے جس کو آپ بڑا بہت کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں اردو انگلش ڈیوائڈ یا ورنیکولر ڈیوائڈ. یہ جو ورنیکولر ڈیوائڈ ہے, یہ آپ کی کنٹری کے اندر یہ ایک اور لیول آف کلاس کے علاوہ ایک اور آپ لوگوں کو ڈس امپاور کر رہے ہیں. آپ ان کو ایجوکیشن تو دے دی, لیکن آپ ان کو گلوبلی نہ تو ان کو میچ کرنے دے رہے, نہ آپ ان کو کہیں اور ان کو ایکسیسیبلٹی دے رہے ہیں. دوسری بات یہ
رہی بات سندھ کی اور بلوچستان کی یا اس کے علاوہ ایون پنجاب کی بھی اس کے اندر ہو یا پختونخوا پروونس کی بھی، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ ان کو پیسے نہیں مل رہے، مسئلہ ان کو اس بات کا یہ ہے کہ وہ مس مینجمنٹ آف ریسورسز ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. آپ نے مثال کے طور کے اوپر آزاد کشمیر کے اندر 30% اسکول بنائے، وہ جو اسکول ہے وہاں ہائیسٹ ریٹ آف کرپشن ہے مثال کی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل بیسس کے اوپر وہاں اپوائنٹمنٹس کرنی، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہاں صرف پرائیویٹ اسکولس پڑھ رہے ہیں. سو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہاں تو آپ کے بچے جا سکتے ہیں، لیکن جو باقی آپ کی جو کلاس ہے اس کے لیے آپ نے ایک انٹلیکچوئل بیریئر کر دیا. میرے خیال سے سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ ورنیکولر ڈیوائڈ کو آپ ختم کریں. دوسری بات یہ کہ جب آپ گلوبلی بات کرتے ہیں تو گلوبلی اس وقت کس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ ایشیا کے اندر سروس اکانومی ہے. سروس اکانومی کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے. آپ راتوں رات اپنا سسٹم چینج نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی ووکیشنل ٹریننگ کی طرف چلے جائیں، لیکن اس ووکیشنل ٹریننگ کے اسٹینڈرڈز بھی مینٹین کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایک ادارہ چاہیے جو اس بات کے اوپر اس بات کا تعین کرے کہ کتنی چیزیں آپ کی ووکیشنل ٹریننگ پہ جائیں گی، کتنی چیزیں آپ کی جو ہے سوشل سائنسز یا آپ کی بیسک ریسرچ یا تحقیق کے اوپر جائیں گی. اور سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ یہ آپ ایسی تحقیق نہیں کرانا چاہتے ہیں جو جس کا دل چاہے. آج وہاں یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. ایجوکیشن جو ہے پاکستان میں تعلیم یا تعلیم کا معیار یا کتنے بلوچستان کے یا سندھ کے لوگوں کو کتنی تعلیم حاصل ہونی چاہیے، یہ سندھ کے گورنر یا سندھ کے جو کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے کہ جی ہم جاگیر نہیں ہونی چاہیے، ہے تو صحیح نہیں ہو سکتی. کیسے ہو لیکن ہے فی الحال. دیکھیں بات یہ کہ یا تو آپ مان جائیں کہ پاکستان کو آپ ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں، اور آزاد ملک آپ اسی وقت بنائیں گے جب تک کہ آپ کی سوچ آزاد نہیں ہے، اور آپ کی سوچ صرف اس وقت آزاد ہوگی جب تک کہ آپ تحقیق نہیں کریں گے. جب آپ تحقیق کرتے ہیں، قرآن اور آپ اٹھا لو اس میں بھی ہے کہ جو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. اس وقت مسئلہ صرف جو ہے علم کا ہے، اس کی بنیاد کا ہے، اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ آپ ایک معیار رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں آپ کو سب سے بڑا فائدہ ایچ ای سی کا یہ کہ جب آپ ایچ ای سی کی ایک ساتھ ایکریڈیشن ہے، ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی جو ہے ایچ ای سی کے ساتھ جو ہے منسلک ہے، اس سے اور جیسے قائد اعظم یونیورسٹیز ہے یا اس کی آپ کی پاکستان کی جو مختلف یونیورسٹیز ہیں، انٹرنیشنلی آپ ان کو وہ سال رپیٹ نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ ایچ ای سی کا جو اسٹینڈرڈ ہے از گڈ انف. وہ کیوں گڈ انف ہے؟ وہ اس لیے گڈ انف ہے کہ وہ آپ پہ اسٹینڈرڈ ڈالتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ جی پروفیسر صاحب کا تعلق میرے گاؤں سے ہے تو کوئی بات نہیں سر، آپ نے 10 سال پہلے اگر ایک پیپر لکھا تھا تو دیٹ از گڈ انف. اب جو ایچ ای سی کا اسٹینڈرڈ اس میں اگر آپ یونیورسٹی کے اندر ہیں، آپ کو اگر نیا ٹینیور چاہیے تو اس کے اندر بھی آپ کو اپنی پبلیکیشن دکھانی پڑے گی. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی زندگی کے 3 سال 4 سال 5 سال کچھ لکھنے یا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جب اس تعلیم گاہ سے باہر نکلیں گے تو ان کو یہ نہیں لگے گا کہ وہ 20 سال پہلے کی تعلیم لے کے آئے ہیں. اچھا، یہ پاکستان کو ماڈرنٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو آپ نے بھی یہ ورنیکولر ڈفرینس والی بات کی ہے وہ میری بڑی دکھتی رگ ہے، اور میں نے کبھی جسارت نہیں کی ٹی وی کے اوپر اس پہ زیادہ اپنے اظہار خیال کرنے کی، کیونکہ مارتے بہت ہیں لوگ. تو آج یو ٹچ دیٹ کارڈ. تو رحمان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا کیلکولیٹڈ، میں کہتا ہوں اینڈ یہ میں پہلی دفعہ بڑی گڑبڑ کرنے لگا ہوں، اللہ مالک ہے، کہ جو کیلکولیٹڈ ہمارے ہاں چیریٹی ایجوکیشن ہے یا ہمارے ہاں فری ایجوکیشن جو ہم خیرات کے طور پہ لوگوں کی طرف پھینکتے ہیں، لیکن وہ ایجوکیشن میں اس کو ڈس ایبلنگ ایجوکیشن کہتا ہوں، وہ انیبلنگ ایجوکیشن نہیں ہے. وہ صرف پڑھے لکھے فرسٹریٹڈ لوگ کریٹ کر رہی ہے جن بیچاروں کو نہ ہم نے انیبل کیا ہے نہ ہم نے ایٹ پار لائے ہیں، اینڈ وی ناٹ اوپننگ اپ اپرچونیٹیز فار دیم. کیا ایچ ای سی اس ڈفرنس کو بھی ختم کرنے کا لانگ ٹرم پلان؟ جی، ایچ ای سی یونیورسٹی لیول کے اوپر تو، اور جو اعلیٰ تعلیم جس میں ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ہم نے تو ایک کرائیٹیریا رکھا ہے اور وہ ہے میرٹ اینڈ میرٹ الون. کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ، کیونکہ اعلیٰ تعلیم ہر ایک کا حق نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم جو ہے صرف میریٹوریس کا حق ہے، اور اس میں یقیناً اس میں ایکسیس ہمیں بڑھانی ہے، لیکن ناٹ کمپرومائزنگ آن میرٹ. تو اس میں جب تک کہ آپ ونس یو اسٹارٹ کمپرومائزنگ آن میرٹ دین دیر از نو اینڈ ٹو دس سلائڈ ڈاؤن. تو اس وجہ سے آپ، کیونکہ آپ کے ہاں اس وقت جو بچے ہیں، 10 بچے اگر نکلتے ہیں یا 9 بچے نکلتے ہیں اسکول سے انٹر کر کے یا اے لیول کر کے، تو صرف ایک کو موقع ملتا ہے یونیورسٹی میں آنے کا. تو اباؤٹ 90% تو بچے اس وقت ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. پارشل میرٹ تو آپ کو اس وقت ملتی ہے. تو حالانکہ اسکول سسٹم ہمارا اتنا ناقص ہے، لیکن اس کے باوجود بیکاز یو آر سلیکٹنگ اے ویری اسمال نمبر، تو کسی حد تک میرٹ جو ہے وہ انشور ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں یہاں پہ. میں
حقیقت بغیر ایگزیجریشن کے بات کہنا چاہوں گا، میں واقعی ایک سرسری سا شو کرنے بیٹھا تھا کہ کسی کے مقاصد سمجھ سکوں، اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ، میں سمجھتا ہوں میں نے مذاقاً یا طنزاً کہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں میرے تینوں مہمانوں نے آج کی ہیں یہ میری سخت دکھتی رگیں ہیں، اور وہ بار بار کبھی نے زندگی میں اتنے نوٹ لیے جس میں آج لیے. اس پہ اور بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ سر. میں آپ سے بھی وہ بات پوچھنا چاہوں گا، ہم نے ڈسیبل کیا ہے ایجوکیشن میں، ہم نے پچھلے 30-35 برس میں بڑی تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم کا رزلٹ ہمیں نہیں دکھتا. ہم جو پڑھے لکھے ہمارے انٹرنیٹ یوزرز ہیں، پڑھے لکھے نا، انگریزی بھی پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آ گئے ہیں، ایکسیس بھی ہے، آپ ان کی ڈیپتھ آف ڈسکشن دیکھیں، وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل معیار ہونی چاہیے، وہ ان کی ڈیپتھ آف ڈسکشن نہیں ہے. تو جو ہم نے ڈسیبلنگ کی ہے اس تعلیم کے ساتھ، کیا HEC 5 سال 10 سال 15 سال میں، میرٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیا جو الفاظ ماریہ نے بڑے خوبصورت کہے اور میں بچا کے رکھے وہ بھی، لیکن وہ سوچنے کی، تحقیق کی، سمجھنے کی، سوال کرنے کی، اٹھ کے پوچھنے کی کہ بھائی یہ ٹائی پیلی کیوں ہے، کیا وہ صلاحیتیں HEC کے خدا نخواستہ یہ غضب تو نہیں کرنے چلا؟ دیکھیے، ایک ایوالونگ پروسیس ہوتا ہے، اٹس ناٹ اے ڈائل کیو فار کوالٹی. اوور دی ایئرز 4 سال میں بیچلرز ڈگری ملتی ہے، اس کے بعد 2 سال ماسٹرز میں لگتے ہیں، اور اس کے بعد اینی ویئر فرام 3 to 5 ایئرز لگتے ہیں PhD کے لیے. آپ یہ ٹوٹل ایڈ کر لیں. HEC کا جو ادارہ ہے وہ صرف 2002 میں بنا، ٹھیک ہے، جب تک اس کے پروگرامز ڈیزائن ہو کے انہوں نے ٹیک آف کیا 2004 ہو گیا، ٹھیک ہے، صرف 6 سال گزرے ہیں. ابھی تو آپ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہے، لیکن اس کا اینڈ گیم کیا یہی ہے کہ بچہ تحقیق کرنے لگ جائے گا؟ یہی میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت فار ایگزامپل جو ہم ریسرچ کلچر کو جو اسٹرینگتن کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا 2002-2004 سے پہلے، 7,500 بچوں کو PhD کرنے کے لیے بھیجا ہے. پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، باہر بھی کر رہے ہیں. 7,500. اس سے پاکستان میں ٹرپل ہو جائیں گے. لیکن وہ 7,500 میں سے پتا ہے کہ ابھی کتنے لوگوں نے ختم کیا ہے اور واپس آئے؟ صرف 350. تو یو کین امیجن کہ دس از دا ٹپ آف دی آئس برگ. اگلے 2, 3, 4 سال میں یہ ناٹ اونلی 7,500 جائیں گے، پر انشاءاللہ another 7,500 اور جائیں گے باہر اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں. تو یہ ایک آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے پیاز کاٹ کے ڈالے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ ڈش بن جائے اور ٹیبل پر آ جائے. ریسرچ اورینٹڈ کام اس وقت پاکستان میں اندازاً کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ جس میں آپ جتنا ہمارا اسپیس ایجنسی ہے، تھنک ٹینکس ہیں، سائنس ہے، واٹر اینڈ پاور کی منسٹری ہیں، کتنے لوگ تحقیق کر رہے ہیں؟ سر یہ میں بتا دوں کہ اکراس دا بورڈ ریسرچ ہو بھی نہیں سکتا ہے، بیکاز یو نیڈ دی شائننگ اسٹارز ود ان ہاؤ مینی وی ہیو 100 150 200. بٹ لک ایٹ دا نمبرز ود ان اے فیو ایئرس. جہاں پہ پاکستان ریسرچ آبویسلی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں بیسٹ یونیورسٹیز کے میں صرف ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے، ریسرچ بھی ہوتا ہے. از ون آف دا امپورٹنٹ انڈیکیٹر. ود ان 5 ایئرس ہماری 3 یونیورسٹیز ورلڈ کے ٹاپ 300 میں آ گئی ہیں، اور اس میں ایک یونیورسٹی ورلڈ کے ٹاپ 100 میں آ گئی ہے. ہماری آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا، یو آر آؤٹ آف دا کنٹری، یہ صبح ہی امریکہ سے واپس آئی ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی جہاں کی آپ گریجویٹ ہیں، نمبر 69 رینک کر کے آئی ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے. اینڈ دس از ود ان اے پیریڈ آف 5 ایئرس. اینڈ دا کریڈٹ آف کورس گوز ٹو قائد اعظم یونیورسٹی کی فیکلٹی، ریسرچ فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، اسٹاف اینڈ HEC ایز ویل. بفور HEC's چلاکیاں کتنے، میں تنزن کہہ رہا ہوں، آپ غلط سمجھیے گا، کتنے لوگ ہمارے پاس ریسرچ اورینٹڈ نکل رہے تھے، کتنے PhDs نکل رہے تھے؟ ایسی فلوک نمبر. میں بتاتا ہوں 1947 میں ایک PhD نکلا تھا جی، جب پاکستان بنا تھا، پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے. HEC بننے کے وقت ہمارے 200 PhDs نکلتے تھے 2002 میں. تھینک یو. 2010 میں 700 نکلے. اس سال انشاءاللہ 1000 نکلیں گے، اور 3 سال کے بعد 1500 نکلیں گے. ایک ایکسپونینشیل کرو جو ہوتا ہے اس طریقے سے PhDs نکلنا شروع ہو رہے ہیں، اور آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ورک فورس میں شامل ہو رہے ہیں. ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ورک فورس اس وقت دنیا میں امنگسٹ دا لوئسٹ ہے. صرف 150 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ورکرز ہیں 1 ملین کی پاپولیشن میں. ٹرکی کے بھی 500 ہیں، چائنا کے 1000 ہیں، ساؤتھ کوریا اور امریکہ کے 5000 تک ہیں. Is that the whole problem? HEC کے پیچھے جو لوگ پڑے ہیں؟ دیکھیے HEC کے پیچھے میں تو ویسے بھی شاید پسند ناصر سے تعلق ہے، تو ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے سم تھنگ مور آلسو.
دیکھیں اس وقت آخرکار اتنی کیا بہت بڑی کیا بات تھی کہ سڈنلی ان کو خیال آ گیا کہ جناب یہ ریسرچ کا اسٹینڈرڈ. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے تحقیق کے نئے اسٹینڈرڈس دیے. پاکستان میں قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھی ہوں اور پڑھا رہی ہوں اب, اور مطلب مختلف قسم کی آپ کی انٹریکشن ہے. فرق یہ آیا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جو تعلیم تھی سے 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے وہ ایسی تھی کہ جیسے آپ 1970s یا 1980s کے اندر کچھ آپ پڑھ کے آئے ہیں, ٹائم زون میں اٹکے ہوئے ہیں. ٹائم زون میں. تو جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو ایک دم دھچکا لگتا ہے کہ آپ کی اور ان کی ریسرچ میں بالکل ٹھیک اتنا فرق کیسے ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ اب جو بچے وہاں سے نکل رہے ہیں دے آر کانفیڈنٹ ہیں, دے نو دس تھنگ کہ اگر باہر سے کوئی گورا بھی آ رہا ہے کوئی بھی آ رہا ہے وہ اسی طرح بات کر سکتے ہیں, کوئی انٹیمیڈیشن نہیں ہے, انٹلیکچوئل انٹیمیڈیشن نہیں ہے. انٹرسٹنگ. یہ ایک بات ہے. دوسری بات میرے خیال سے جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جیسے آپ کے پاس امریکن کیری لوگر بل ہے یا آپ کی جو مختلف باقی امدادی ایجنسیز ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ جو جانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایجوکیشن جو ایک بہت اہم جو ہے کمپوننٹ ہوگا جہاں پیسے آئیں گے, ڈیولپمنٹل فنڈز آئیں گے. اس کے اندر چاہے آپ کی امریکہ کے ساتھ تعلق ہے, یورپین یونین کے ساتھ تعلق ہے, ناروے کے ساتھ تعلق, مطلب یہ جاپان کے ساتھ تعلق ہے. تو ایجوکیشن ہیز کم آؤٹ ایز تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیسے آپ کو ملیں گے پاکستان کو اس میں 80% میں سے جو ہے تقریباً 30% جو ہے وہ آپ کے ایجوکیشن کی طرف آئیں گے. اب یہ پیسے اگر وہ پروونسز تک نہیں جائیں اور اس کے بعد پھر اگر پروونسز تک بھی جائیں اور ایک اور آپ کے پاس ایک آرگنائزیشن ہو جو یہ معیار کا تعین کرے کہ جناب ریسرچ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, بڑا نقصان ہو جائے گا. بہت بڑا مسئلہ ہے. نفع میں نقصان ہو جائے گا. اس لیے مسئلہ اس وقت سندھ کی میسو ایجوکیشن نہیں ہے کہ ایک دم سندھ کو جو ہے راتوں رات انہوں نے چاہا ہے کہ جناب وہ ایک ایسا ویژنری کام, اور اگر وہ اور ظالم سندھ کا جو چیئرمین نہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ویژن دینا چاہتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ ایجوکیشن کی ویژن کیا ہے آپ کی سندھ کے لیے. وہ ویژن تو میں بھی دے دیتا ہوں. نہیں, لیکن ویژن کے اندر آپ بتائیں نا کہ آپ لوگوں سے کیا چاہتے ہیں. آپ بچوں سے 7 سال ان کی زندگی کی لے رہے ہیں اور 7 سال کے بعد آپ اس کو کیا دینا چاہ رہے ہیں. پڑھا لکھا میکینک نہیں, پڑھا لکھا میکینک کے لیے بھی آپ کو ریسرچ و تحقیق چاہیے, اس کے اندر بھی آپ کو اپلائیڈ ریسرچ چاہیے. آج آپ کے پاس پرانی مشینیں نہیں ہیں کہ 1902 کی مشینیں ہیں کہ جناب آپ نے اس کو تھوڑی سی چیزیں چینج کی ہیں اور آپ نے اس کی خراتیے کے پاس بھیج کے اس کو تبدیلی کی اور آپ وہ چل رہی ہے اور 1920 کی گاڑی بھی چل رہی ہے. اب آپ کے پاس ڈائریکٹ فیول انجیکشن سے لے کے مطلب نوزل فیولز اینڈ ایوری تھنگ 9-12 کا پانا نہیں چلے گا, چل سکتے. دیکھیں وہ لوگ بہت ٹیلنٹ ہے ان کے پاس, نہیں چل سکے. نہیں وہ ٹیلنٹ ہے ان کے پاس, لیکن آپ نے اس ٹیلنٹ کو پش کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹیلنٹ تو ہے, ہم چلا ہی رہے ہیں. یو ہیو ٹو برنگ آل دس. تو مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہ جو پیسے آنے ہیں اگلے, ان کو لگ رہا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی باقی لوگوں کو اتنا, بیکاز ایجوکیشن پاکستان میں جیسے آپ سنتے ہیں پالیٹیشین سے سنتے ہیں ہاں یہ بچے پڑھانا ہی ہے نا, تو وہ اتنا زیادہ فگر آؤٹ نہیں کرتا ان کرپشن اینڈ ادر تھنگس. لیکن سب سے زیادہ آپ کی جو کرپشن ہے, جو پیسے ہیں, جو باقی تمام چیزیں, اس پہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کٹی کے اندر ان کو جواب دینا پڑے گا. بات یہ ان کی ماں باپ کے پیسے نہیں ہیں, یہ پاکستان کی عوام کے, پاکستان کی یوتھ کے. اور سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اگر آپ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ وہ کہیں جائے تو اس کے اندر آپ کو تحقیق کے اوپر زور دینا پڑے گا. اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے آپ پھر اپنے مسائل کا اپنا حل نہیں ڈھونڈیں گے, پھر آپ لوگوں کے مسائل لوگوں کے حل پہ ڈیپینڈ کریں. اپنے مسائل کے اپنے حل کی معنی بات کی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اس وقت ہمارے پاس اف وی ہیو سچ اے لیک آف ریسرچرز تو ہمارا فلڈ ہو رہا ہے, ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں, ہمارے بیراج بن رہے ہیں, ہمارے ڈیمز نے بننا ہے, ہمارے پاس بجلی کی کمی ہے, ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے, ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, وہ چاہیے. اس کے اوپر پھر کیا ہم بے تحقیق کام کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کو اس سے جواب دینے سے پہلے, کیونکہ پچھلی دفعہ بریک پہ آپ چلے گئے تھے, میں نے آدھا جواب دیا تھا آپ کو جب میرٹ کی بات کر رہا تھا, تو میں اس کا جواب پورا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کویشچننگ اپروچ, تھنکنگ اپروچ, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ نئے بیریئرز توڑیں, نئی سوچیں لے کر آئیں, یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے جو پاکستان میں جو ہم کر رہے تھے اور کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو کرٹیکلی سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے, سب سے ضروری چیز, وہ اساتذہ کا معیار ہوتا ہے. اور پاکستان میں کیونکہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تحت ہم نے یہ ہزاروں بچے باہر بھجوائے ہیں جن میں سے صرف چند 100 واپس آئے ہیں, ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب نے کہا. تو یہ جو ہیں یہ دے ول بی دا ڈٹرمننٹس, ان کی وجہ سے انشاءاللہ بہت بڑا ایک ایکسپلوزو گروتھ ہوگا نالج میں بھی اور اپروچ میں بھی, تاکہ جو بچے نکلیں دے شوڈ ناٹ ٹریڈ دی ٹروڈن پاتھ,
but break new barriers. दूसरे जो 4 साल अंडर ग्रेजुएट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, पहले 2 साल का अंडर ग्रेजुएट था, तो मेरी जमाने में ये स्टार्ट हुआ था ताकि एक वेल राउंडेड एजुकेशन हो. साइंसदान जो हैं उनको सोशल साइंसेज, द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस एंड सो ऑन मालूम होना चाहिए, और इसी तरह जो लोग सोशल साइंटिस्ट हैं उनको कुछ अंदाजा होना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा नैरो हमारे तालीमी निजाम था जिसकी वजह से हम लकीर के फकीर प्रोड्यूस कर रहे थे. वी वर नॉट प्रोड्यूसिंग पर्सनैलिटी. सो दिस वाज द सेकेंड एस्पेक्ट. और तीसरा एक और चीज जो आपने पहले कही थी इब्तिदा में कि शायद सिंध की स्कॉलरशिप्स कम दी गई हैं, वो भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 2 बड़े प्रोग्राम्स हमने जो शुरू किए थे फैकल्टी डेवलपमेंट के, उसमें एक तो था मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जिसमें कोई प्रोविंशियल कोटा नहीं था. उसमें ये नहीं देखा जाता था, उसमें द ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट ओपन कंपटीशन में जो भी ब्राइटेस्ट हैं चाहे कहीं से आए वो विन करते थे. और दूसरा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोविंशियल कोटा के हिसाब से था जिसमें 3,458, these are exact figures and I'm contesting what the Minister of Education of Sindh had said, 3,458 स्कॉलरशिप्स जो हैं पूरे मुल्क के लिए दी गई, जिसमें सिंध के लिए 868 मुख्तिस की गई जो कि अबाउट 23% है, विच इज अबव देयर स्लाइटली अबव देयर प्रोविंशियल कोटा. तो सिंध को निगलेक्ट नहीं किया गया. सो दैट वाज थिंग. लेकिन नाउ कमिंग बैक टू जो आपने ये सवाल पूछा है, बात यह कि एक जब तक कि आपका आला तालीम का लिंकेज नहीं होगा आपके डेवलपमेंट्स के डैम्स, ब्रिजेस, आप जैसे मैंने कहा आपको किधर जाना है, कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने सोशल साइंटिस्ट चाहिए, कितने इकोनॉमिस्ट चाहिए. तो कैबिनेट ने 2003 में मेरे से कहा था कि आप एक नेशनल विजन और स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान तैयार करें. मुख्तसर है और मैं यूं दूंगा कि इन्होंने जो बहुत सी बातें कि मैं लिख रखी हैं, उन्होंने फरमाया कि सोच आजाद हो सकती है. आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम. दूसरा ने कहा कि वर्नैकुलर इक्वालिटी आ सकती है, ये भी प्रॉब्लम है. अगर हम सब एक जुबान बोलने लगे, एक लहजे में बात करने लगे, एक तरह बात करने लगे, तो फिर हम गरीब को अंग्रेजी में डांटेंगे कैसे? ये भी बड़ी प्रॉब्लम है. जब तक इंटेलेक्चुअल बैरियर्स, मारिया ने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं लिख के रखा, ये भी बड़ा क्रूशल लफ्ज है कि हम तालीम तो दे देते हैं बेचारे को, लेकिन हम उसको ये नहीं सिखाते कि जापानी रेस्टोरेंट में बैठ के सुशी कैसे खाई जा सकती है. तो यानी वो गलती से भी कहीं हमारी क्लास में दाखिल ना हो जाए. एहसानमंद रहे कि मैंने चंद किताबें उसके आगे डाल दी. जो मैं समझ पाया, और वक्त नहीं है कि मैं इनसे इस्लाह करा सकूं, लेकिन जो मैं समझ पाया वो ये कि एचईसी लॉन्ग टर्म में बड़ी गड़बड़ कर सकती है. और गड़बड़ ये कर सकती है कि जैसे माया ने कहा कि सोच आज़ाद हो जाएगी, उससे शायद सोच बदल भी जाएगी, और बदलने के साथ साथ शायद लोगों के सोचने का तरीका बदल जाए. और अगर ये सब बदल गया, डॉक्टर साहब ने, जावेद साहब ने फरमाया था कि लोग सवाल करेंगे, अताउर रहमान साहब ने फरमाया कि जी लोग फिर वोट बेहतर करेंगे, लोग उठ के ये समझना चाहेंगे कि क्या ये लोग बिल में लिखा क्या है, लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अंग्रेजी में है उसको भी समझ जाएंगे, लोग फिर शायद ये भी कहें कि वो लॉ मेकर्स जिनकी डिग्रियां जाली हैं वो कौन होते हैं कानून बनाने वाले. भाई मैं दुनिया देखा हूं, पढ़ा लिखा हूं, मैं बेहतर कानून बना सकता हूं. मुझ पे आईन का जो एहसान है वो भी शायद मैं कहीं क्वेश्चन करने लगूं कि भाई जरा देख तो लो, इसमें मेरे यानी कि पाकिस्तान के मफाद की बातें कितनी हैं, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी समझ में आ जाएगा. ये सारी बातें समझ आने लगेंगी, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मसला है. वाकई एचईसी को नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये बच गया तो कहीं खुदा ना खास्ता इस मुल्क की तकदीर, मैं जुमला पूरा नहीं करूंगा क्योंकि शायद जुमला गलत हो जाएगा, अल्लाह करेगा कि हमारी सबकी तकलीफ बदलेगी. आप सबका बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह कल से फिर मुलाकात होगी, तो इजाजत दीजिएगा.